قد افلح من تزکا، بے شک اس نے فلاح پائی جس نے اپنے آپ کو پاک کیا۔ کس نے فلاح پائی؟ مطلب کہ کامیاب وہ شخص ہوا جس نے اپنے آپ کو پاک کیا۔ وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى، اور اپنے رب کے نام کا ذکر کرتا رہا، اپنے رب کے نام کا ذکر کرتا رہا اور نماز پڑھتا رہا۔ آگے فرمایا بل تؤثرون الحیات الدنیا، البتہ تم لوگ دنیاوی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، والآخرۃ خیر وابقیٰ، تو فرمایا حالانکہ آخرت جو ہے وہ اس سے کہیں بہتر ہے۔ دنیا کو ترجیح دیتے ہو لیکن دنیا سے آخرت بہتر ہے، اس سے کئی درجے اچھی ہے، لیکن انسان دنیا کو ترجیح دیتا ہے، دنیا کا سامنا کرتا ہے۔ آگے فرمایا ان ھذا لفی الصحف الاولی، فرمایا کہ اور باقی رہنے والی ہے یقیناً یہ سب کچھ اگلے صحیفوں میں لکھا ہوا ہے، یعنی جو پہلے نبیوں پر صحیفے نازل ہوئے تھے ان میں بھی یہ لکھا ہوا ہے۔ صحف ابراہیم و موسیٰ، تو فرمایا کہ جو ابراہیم اور موسیٰ علیہ السلام کے صحیفے ہیں، مراد بھی آگے فرما دیا کہ ان صحیفوں میں یہ سب کچھ لکھا ہوا ہے۔ اس آیے پاک میں فرمایا کہ قد افلح من تزکا، وہ بندہ فلاح پا گیا، وہ کامیاب ہو گیا جس نے اپنا تزکیہ نفس کیا، اپنے آپ کو پاک کیا تمام نجاستوں سے، تمام گندگیوں سے، اپنے نفس کو ہی نہیں اپنے جسم کو جیسے وہ پاک کرتا ہے، دھوتا ہے، تو اسی طرح وہ اپنے دل کو، اپنے نفس کو پاک کرتا ہے، اس کا تزکیہ نفس فرماتا ہے تو وہ پاک ہو جاتا ہے۔ فرمایا کہ افلح، علماء فرماتے ہیں کہ جس کا لغوی معنی ہے کھولنا، اور اس سے مراد دونوں جہانوں کی کامیابیاں ہیں، اس دنیا میں بھی کامیابی اور اگلے جہان میں بھی کامیابی، اور فرما دیا کہ وہ جہان جو ہے اس سے کہیں درجے بہتر ہے، افضل ہے، اعلیٰ ہے، تو اس کی تیاری کرنی چاہیے۔